أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدودوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور کرم کا بیان ہے۔ اس نے مومنوں کو ان کے جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے، پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا، یعنی جنت وہ نہایت ہی پیش قیمت ہے۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ خوشی اس وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو، یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا، اور توبہ کرنے والے یعنی گناہوں اور فواحش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں، اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین و مشہور ترین قول قرار دیا ہے، اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا۔ تاہم سیاحت زمین کی سیاحت مراد نہیں ہے
جس طرح کے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ رہبانیت جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ نے اسے روک دیا ہے، اور یوں اللہ کی حدود کو پامال نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدر تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ اس کی صحیح تفسیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جاہل نے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ حتیٰ کہ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ انک لا تہدی من احببت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لی لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم بے علم ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ آیت کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے، یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کے اہل ہو جائیں، اور زندہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو انہوں نے اس سے اظہار برات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی، اور ابتدا میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج و نرمی و حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پوری پور درست کریں گے۔ انگلیوں کے نشانات پر اصرار بہت ہی خاص مفہوم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات مختلف ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو اس وقت زندہ ہے یا جو کسی وقت اس دنیا میں رہا تھا، اس کی انگلیوں کے نشانات دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان انگلیوں کے نشانات اس کے مالک کی شناخت کے لیے خاص طور پر ثبوت مانے جاتے ہیں اور ساری دنیا میں اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کی یہ خاصیت صرف 19ویں صدی کے آخر میں ہی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے انگلیوں کے نشانات کو لوگ بغیر کسی خاص مقصد یا اہمیت کے عام لکیریں سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کے پوروں کی جانب اشارہ کیا اور اس کی اہمیت واضح کی، جس پر اس آیت کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔